السلام علیکم۔ سورہ فیل۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے کیا حال کیا؟ ان کے داؤں کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹھیکریاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارو تو انہیں کاٹ ڈالا کھائے ہوئے بوسے کی طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ عرب کے لوگ خانہ کعبہ میں ہر سال حج کے لیے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے عرب کے دوسرے تمام قبائل قریش کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن واقع تھا۔ یمن میں عیسائی بادشاہ ابراہا کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک نہایت ہی متعصب اور موقع پرست گورنر تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ غداری کر کے یمن پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ عرب خانہ کعبہ کے حج کرتے ہیں تو اس نے عربوں کو نیچا دکھانے اور مذہب سے دور کرنے کے لیے یمن کی دارالسلطنت سا میں ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے عبرت کا نشان ہے جو کہ اسلام اور دین کا دشمن ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلام سے محبت کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ایک لائن ضرور لکھیں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس نے عمارت میں سفید، سرخ، زرد اور سیاہ پتھر لگوائے۔ اس کی دیواروں میں جگہ جگہ سونے اور چاندی کے پتھر لکھوائے۔ اس عمارت میں لگے ہوئے دروازے اور کھڑکیوں میں خوبصورتی کے لیے سونے کی مہر لگوائی گئی۔ زربوفت کے پردوں سے اس عمارت کو آراستہ کیا گیا تھا۔ خوبصورتی میں یہ عمارت دنیا میں ایک عجوبہ تھی۔ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مینار بنے ہوئے تھے جن میں عود اور عنبر جلتا تھا۔ خوشبو سے پوری عمارت مہکتی رہتی تھی۔ فرش پر بہترین قالین بچھائی ہوئی تھی۔ یہ عمارت خوبصورتی اور تحسین و آرائش میں اپنی مثال آپ تھی۔ ابراہا نے لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ خانہ کعبہ کی جگہ اس عبادت گاہ میں آ کر حج اور طواف کریں۔ شواہد ملتے ہیں کہ کچھ عرصے تک لوگ اس گھر کا حج کرتے رہے۔ آخرکار ایک رات اس میں کسی نے غلاظت ڈال دی۔ جب ابراہا کو پتہ چلا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ پر فوج کشا کا ارادہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں فوج جمع کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ فوج کشا کر کے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مدھم کر دیا جائے۔ ابراہا نے اپنے لیے ایک ہاتھی کا انتخاب کیا۔ اس کے لشکر میں 12 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابراہا نے جس ہاتھی کا انتخاب کیا تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ موٹی سے موٹی دیوار کو ٹکر مار کر گرا دیتا تھا۔ فوج کشا کے لیے ابراہا یمن سے مکہ روانہ ہوا اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے مکہ کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ مکہ کے لوگوں کے مویشی چرتے تھے۔ ابراہا کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے۔ ان میں 200 اونٹ حضور علیہ السلام کے جدہ امجد حضرت عبد المطلب کے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اور قریش کے سردار تھے۔ جب ان کو لشکر کشا کی خبر ملی کہ ابراہا مکہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے قریش کو جمع کیا اور میٹنگ کر کے یہ کہ کیا مکہ کو خالی کر دیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، خانہ کعبہ کو کوئی مدھم نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ابراہا سے ملاقات کی جائے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب قریش کے چند بزرگوں کے ساتھ ابراہا سے ملنے گئے۔ ابراہا نے حضرت عبد المطلب کا نہایت ہی پرجوش استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بھی مثال حسن و جمال عطا کیا اور حضرت ابو مطلب کی شخصیت وقار اور دبدبے میں بھی مثال تھی۔ حضرت عبد المطلب کو جو دیکھتا تھا محروب ہو جاتا تھا۔ ابراہا حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر محروب ہو گیا اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ
استقبال کیا۔ ابراہہ نے تو یہ مناسب نہ سمجھا کہ حضرت عبدالمطلب کو تخت پر اپنے برابر بٹھائے۔ وہ تخت سے اتر کر آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ دوران گفتگو حضرت عبدالمطلب نے اپنے آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابراہہ نے حیران ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے آپ کے بارے میں بات کی، اور خانہ کعبہ جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کے دین اور مذہب کا مقام ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ ابراہہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر حضرت عبدالمطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبدالمطلب اپنے آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دی، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ آئے، اور سب نے گر گرا کر دعائیں مانگی کہ آپ سے درخواست ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ یا اللہ، بندہ اپنے جگہ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں اور اہل صلیب کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر آپ کی تدبیر پر کبھی غالب نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ لشکر اور ہاتھی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے عیال کو قید کریں، آپ کے حرم کی بے حرمتی کے لیے آئے ہیں۔ جہالت کی بنا پر یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کی عظمت و جلال خیال نہیں کیا۔ حضرت عبدالمطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے خاموشی کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ اس مجمع میں بوڑھے جوان سب موجود تھے۔ مجمع میں موجود نوجوانوں نے حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں عرض کی، ہم ابراہہ سے لڑیں گے اور اس کے لشکر کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے نوجوانوں کو جوش و خروش دیکھا اور فرمایا، ہمیں عقل مندی اور ہوش کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ بظاہر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ باہم مشورے سے یہ طے پایا کہ عورتیں اور بوڑھے مرد مکہ میں رہیں گے، اور نوجوان کفن پہن کر مکہ سے کوچ کریں گے، اور ابراہہ کی فوج جدھر سے گزرے گی وہاں لیٹ جائیں گے تاکہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبدالمطلب نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس مقام پر لیٹ گئے جہاں سے ابراہہ کی فوج کو گزرنا تھا، اور دعا کی اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائے اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ دوسری طرف سے ابراہہ سے مکہ پر فوج کش کے لیے لشکر تیار کیا اور بغل بجا کر کوچ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر مضافات اور منع کے درمیان محشر میں پہنچا تو ابراہہ کے ہاتھی بیٹھ گئے۔ ان کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھے۔ ہاتھی کو انکاس مارے گئے لیکن وہ نہیں اٹھے۔ جب مکہ کی دوسری طرف سے اٹھایا گیا تو وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگے، اور جب اس کا منہ مکہ کی طرف کرتے تو وہ بیٹھ جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابراہہ کی فوج نے جب پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو وادی محشر میں روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر سنگباری کرنے والی ہوا نازل فرمائی، جس کی وجہ سے فوج تیتار بتار ہو گئی اور آسمان میں بے شمار چڑیاں نمودار ہوئی۔ قرآن پاک میں ان کا نام ابابیل ہے۔ ابابیل چڑیوں سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ چڑیاں لشکر پر باجرے کے دانے کے برابر کنکریاں گراتی گئی۔ فوج کی جس سپاہی پر یہ کنکریاں گرتی تھی ان کے جسم پر چیچک نکل آتی تھی، اور جیسے ہی جسم پر کنکریاں لگتی تھی جسم گلنے لگتا تھا۔ لشکر میں فوج کی تاثیر زدہ چیچک کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کنکریوں کے لگنے سے لشکر میں ایسی بگدڑ مچی کہ فوجی ایک دوسرے کو رونتے کچلتے ہوئے بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے ایک دوسرے پر گر رہے
تھے اور مار رہے تھے۔ ملک الموت نے انہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ وہ ابراہہ کے فوجیوں کی لاشیں اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہہ پر ایسی آفت نازل کی کہ ابراہہ کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے، پھر سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور دشمنوں پر چڑیوں کے غضب و غضاب ضرب المثال بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔